پاکستانی تاریخ میں کتنے وزرائے اعظم اور صدور پر فرد جرم عائد ہوئی؟ پاکستان کی تاریخ میں سربراہان مملکت ہی نہیں بلکہ سیاستدان اور ایک فوجی سربراہ بھی عدالتی کارروائیوں سے محفوظ نہ رہے۔ البتہ سیاستدانوں کا پلڑا اس معاملے میں بھاری رہا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان تک کوئی بھی سیاستدان بھرپور طریقے سے اقتدار کے مزے نہ لے سکا اور عدالتی کیسز آڑے آ گئے۔ جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر فرد جرم عائد ہوئی ہے، اسی طرح ہم آئے دن سنتے ہیں کہ اس شخص پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے یا پھر ملزم نے فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ دراصل جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے اور ملزم جسمانی ریمانڈ پر ہوتا ہے تو اس دوران اس سے پولیس تفتیش کرتی ہے۔ جسمانی ریمانڈ کی مدت ختم ہونے کے بعد ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ عدالتی ریمانڈ کے دوران پولیس اپنی تفتیش کی بنیاد پر ملزم و گواہان کے بیانات کا چالان تیار کرتی ہے اور عدالت میں جمع کرا دیتی ہے۔ چالان جمع کرائے جانے کے بعد عدالت فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کرتی ہے۔ پاکستان میں کتنے وزرائے اعظم اور صدور پر فرد جرم عائد ہوئی ہے؟ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو 1973 سے 1977 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کئی کیسز دائر ہوئے، قتل کی سازش کے الزام میں گرفتار ہوئے، فرد جرم عائد ہوئی، ٹرائل ہوا اور بالآخر پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اقتدار سے ہٹنے کے 2 سال بعد انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو اپنے والد کے بعد جب بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی، اقتدار میں آنے سے پہلے ہی وہ 2 مرتبہ گرفتار ہوئیں، ایک بار 90 دن کی نظر بندی جبکہ دوسری مرتبہ ریلی سے گرفتاری ہوئی۔ دونوں بار حکومت ختم ہونے کے بعد انہیں اپریل 1999 میں کرپشن کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی اور نااہل قرار دے دی گئیں، لیکن وہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے گرفتاری سے بچ گئیں۔ نواز شریف اکتوبر 1999 میں طیارہ سازش کیس میں گرفتار ہوئے لیکن بعد ازاں ملک سے باہر 10 سال کے لیے بھجوا دیے گئے۔ دوبارہ 2013 میں اقتدار میں آنے کے بعد بھی حکومتی مدت مکمل نہ کر سکے اور پاناما کیس کا سامنا کرنا پڑا۔ فرد جرم لگی، مقدمہ چلا، سزا ہوئی اور نااہل قرار دے دیے گئے۔ یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کی سزا ہوئی اور نااہل قرار دے دیے گئے۔ بعد ازاں توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے سپتمبر 2020 میں فرد جرم بھی عائد کی۔ نیب ریفرنس کے مطابق سن 2008 میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کسی عوامی عہدے پر بھی تعینات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے انہیں توشہ خانہ سے گاڑیاں دیں اور بدعنوانی کے مرتکب ٹھہرے۔ راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف پر رینٹل پاور پلانٹس میں خود بت کا الزام تھا، جس پر نیب نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ ان پر رینٹل پاور کیس میں 2014 میں جبکہ نندی پور ریفرنس میں مارچ 2019 میں فرد جرم عائد ہوئی۔ گیپکو اسکینڈل جس میں غیر قانونی بھرتیوں کا بھی الزام تھا، 2017 میں راجہ پرویز اشرف پر فرد جرم عائد کی گئی۔ ریشما اور گلف پاور پروجیکٹ ریفرنسز میں احتساب عدالت نے راجہ پرویز اشرف پر جولائی 2019 میں فرد جرم عائد کی۔ شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان میں توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے قطر سے LNG گیس برآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف نیب نے LNG ریفرنس بنایا کہ LNG منصوبے میں کرپشن کی گئی ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل ملوث ہیں۔ اس کے بعد احتساب عدالت نے نومبر 2020 میں شاہد خاقان عباسی پر فرد جرم عائد کی، جبکہ PSO میں غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف کیس میں اگست 2020 میں فرد جرم بھی عائد کی گئی۔ عمران خان سابق وزیر اعظم عمران خان پر اقتدار ختم ہونے کے بعد 100 سے زائد مقدمات بنائے گئے، جس میں سنجیدہ نوعیت کے مقدمات میں توشہ خانہ کیس، القادر ٹرسٹ کیس، سائفر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیس ہے۔ ان کے خلاف 9 مئی 2023 کے واقعات سے متعلق بھی کیسز درج ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں رواں برس 10 مئی کو عمران خان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ پیر کو یعنی 23 اکتوبر کو سرکاری دستاویز امریکی سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے الزام میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سابق وزیر اعظم عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔